سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 4 نہیں، رکوع نمبر 3۔ یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ بھائی آئے یوسف کے پاس، آوا الیہ اخاہ، آوا یووی ایوان، اوا تھا اصل میں اکرما کی طرح، ٹھکانہ دیا، مأوا کہتے ہیں نا ٹھکانے کو، ٹھکانہ دیا الیہ اپنی طرف یوسف نے، یعنی یوسف نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اخاہ اپنے بھائی کو، یعنی اپنے سگے بھائی کو۔ قالا، اور کہنے لگے، انی بے شک میں، انا اخوکا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس پس اب مایوس مت ہونا، بیما یا تنگ نہ ہونا، تبتئس بیس سے نکلا ہے، بیسا کہتے ہیں نا برا، تو اب برا محسوس نہ کرنا، یعنی اب تنگی محسوس نہ کرنا، بما کانوا یعملون، ان عمل سے جو تمہارے یہ دوسرے بھائی سوتیلے بھائی کر رہے ہیں، یعنی اب جو تمہیں ٹینشن یہ دے رہے تھے تو اب اس پہ ٹینشن نہ لینا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلما جہزہم، پس جب قافلے کو حضرت یوسف نے تیار کیا، بجہازہم اپنے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ، تو ایک پیالہ، سقایا وہ ساقی کہتے ہیں نا پانی پلانا، سقایا پانی پلانے والا پیالہ، بڑا قیمتی پیالہ ہوگا۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی یعنی بنیامین کے کجاوے میں وہ پیالہ رکھ دیا، ہو سکتا ہے خود رکھا ہو سکتا ہے کسی ملازم سے رکھوایا ہو، تو دونوں طرح امکان ہے۔ ثم اذن، پھر ندا لگائی، اذن یؤذن تأذینا، ندا لگانا، اذان کو اذان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اعلان ہے۔ مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، اے قافلے، عیر قافلے کو کہتے ہیں، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور ان لوگوں پر متوجہ ہوئے، اقبال کا معنی متوجہ ہونا، کہنے لگے اس حال میں کہ پیچھے متوجہ ہوئے، پلٹے لوگوں کی طرف، جو محل سے جو ایک بندے نے تو پکارا، پیچھے باقی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، تو سب کی طرف مڑ کے کہنے لگے، ماذا تفقدون، کون سی چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو بھائی؟ فقد یفقد، فقدانن کا معنی کسی چیز کو گم پانا، ہم کہتے ہیں نا اس چیز کا فقدان ہے، کیا مطلب یہ چیز ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے، کیا چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو، جو تمہیں لگ رہا ہے کہ گم گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کے پیمانے کو، صواع وہ پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے، یعنی وہ پیالے میں پانی بھی پیا جاتا تھا اور راشن بھی ناپا جاتا تھا، تو بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، جو پیالہ ہے، وہ ہم گم پا رہے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور وہ شخص جو اس پیالے کو لے کر آئے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہے۔ حمل، وہ حمل یعنی حمل سے نکلا ہے، بوجھ، یعنی ایک اونٹ کے برابر اس کو راشن ملے گا فری میں، صرف اس خدمت کے بدلے میں کہ کون بادشاہ کا پیالہ نکال کے لاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سامان چیک کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو تو ہمیں وہ مل جائے گا، پورا جو ہے نا مجھے مل جائے گا وہ پورا ایک اونٹ کا راشن۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا دعوے دار ہوں۔ زعیم کا مطلب دعویٰ کرنا، تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے دعویٰ کیا، میں نے بادشاہ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ پیالہ نکال کے لاؤں گا تو مجھے ایک پورا اونٹ راشن کا ملے گا، میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم لوگ، سارقین، چور، ہم کوئی چور لوگ تھوڑی ہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ، سب مل کے کہنے لگے، دعویٰ تو ایک نے کیا تھا لیکن باقیوں نے اس کا ساتھ دیا، اور کہنے لگے، فما جزاؤہ، اچھا اس شخص کی جزا کیا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، لیکن اس شخص کی جزا کیا؟ اس شخص سے مراد وہ شخص جس نے تم میں سے چوری کر کے پیالہ اپنے سامان میں رکھا ہے، اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، یہ یوسف کے بھائی کہنے لگے، جزاؤہ، اس شخص کا بدلہ یہ ہے، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے رحل سے، جس کے کجاوے سے وہ پیالہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہے، اسی کو رکھ لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، ہمارا قانون یہی ہے کہ جس کے سامان سے جس پہ چوری ثابت ہوتی ہے اسی کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ فبدأ،
بِأَوْعِيَتِهِمْ، وعاء کہتے ہیں برتن کو، اوعیہ اس کی جمع آتی ہے. فَبَدَأَ، تو اس شخص نے شروع کیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ، بھائیوں کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی بنیامین کے سامان سے پہلے ان باقیوں کے سامان سے شروع کر دیا تاکہ شک نہ ان کو. ثم استخرجہا، پھر نکال ڈالا اس پیالے کو، من وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کے برتن سے، یعنی اس کے بیگ سے، یا کوئی بھی چیز جس میں کوئی چیز جمع کی جاتی ہے اس کو وعاء کہتے ہیں، اصل میں تو برتن کو کہتے ہیں. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے، کدنا، ہم نے تدبیر کی، کاد یکید کیدن، تدبیر کرنا، لیوسف، یوسف کے لیے، اس طرح ہم نے یوسف کو طریقہ سجھایا کہ بھائی کو رکھنے کا یہ طریقہ ہے. ما کانا، نہیں تھا یوسف، لیأخذ، ایسا کہ وہ لے لے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے دین کے مطابق تو وہ اپنے بھائی کو چوری کے الزام میں رکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بادشاہ کا قانون یہ نہیں تھا کہ چور کو رکھو اپنے پاس، اس ملک کا قانون کچھ اور تھا. الا ان یشاء اللہ، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا، تو اللہ ہی چاہتا تو رکھ لیتے، تو اللہ نے چاہا تو یہ تدبیر سکھا دی اللہ نے. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہم درجوں کو بڑھا دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک اور علم والا ہے، یعنی وہ اللہ ہے. قالو، تو جب بھائیوں نے دیکھا یہاں سے یہ پیالہ نکلا ہے تو کہنے لگے یوسف کے بھائی، این یسرق، کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، تو تحقیق چوری کر چکا ہے، اخ لہ، اس کا ایک اور بھائی، من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی تھا، یعنی یوسف تھا، وہ اس نے بھی چوری کی ہے. فَأَسَرَّهَا، أَسَرَّ يُسِرُّ، اسرارن کا معنی چھپانا، پس چھپایا یوسف نے، ہا، اس کو، کس کو، جو بات آگے آ رہی ہے اس کو. یوسف فی نفسہ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا. کیا بات تھی؟ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ظاہر نہیں کیا اپنے بھائیوں کے لیے. کون سی بات جو آگے آ رہی ہے؟ وہ بات کیا تھی؟ قالا، یوسف نے کہا، انتم شرٌ، تم بہت برے ہو، مکانن، مرتبے کے اعتبار سے، یعنی چوری میں تو تم بہت ہی برے ہو. یعنی ہم دونوں اگر چور ہیں، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اس کا بھائی تھا وہ بھی چور تھا، تو تم تو اس چوری میں مکان یعنی مرتبے کے لحاظ سے ہم سے بھی زیادہ برے ہو. شر اصل میں اشررو تھا، اس میں تفضیل ہے، یعنی اگر فرض کر لیا کہ جائے کہ ہم چور ہیں تو تم تو اس سے بڑے چور ہو. وہ بڑے چور اس لیے کہا کہ تم نے تو پورا بندہ باپ سے چرا کے غائب کر دیا، باپ سے غائب کر دیا. چوری کا اصل یہی ہے نا کہ مالک سے چیز کو غائب کر دینا، تم نے تو بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، یعنی دل میں یہ سب باتیں کہیں. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو. یوسف علیہ السلام دل میں یہ باتیں کر رہے تھے. قالوا، بھائی کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ، بے شک اس بھائی کے لیے، ابن، ایک باپ ہے، شیخن، بوڑھا ہے، کبیرن، بہت زیادہ، اس کا ایک بہت زیادہ بوڑھا باپ ہے. کیا مطلب؟ آگے جملہ محذوف ہے، وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں پہ وہ اس کا غم برداشت نہیں کر سکتا. فخذ احدنا، پس آپ لے لیں ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کے بدلے میں، ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بڑے ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، ہم دے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انا نراکا، ہم سمجھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، نیک لوگوں میں، احسان کرنے والوں میں، تو آپ ہم پر یہ احسان کر دیں. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، آگے من محذوف ہے، من ان ناخذ، یعنی اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم لے لیں، الا، مگر صرف اسی شخص کو، من وجدنا متاعنا، کہ ہم نے پایا اپنا سامان، عندہ، جس کے پاس، یعنی اللہ کی پناہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انا اذن، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم لظالمون، ہم تو ظالم ہوں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام کسی اور پر ثابت ہوا اور سزا کسی اور کو دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. رکو نمبر 9 اور 3 کا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، قرآن کہتا ہے پچھلے رکوع میں کہ مختلف دروازوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے بنیامین کو لے کر، اور بالآخر محل میں پہنچے. تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، یعنی تنہائی میں لے گئے اور کہا، انی انا اخوک، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو پہلی خوشخبری تو یہ قبول کرو
کہ یہ جو میرے بھائی ہمارے سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتی کر رہے تھے اب اس پہ ٹینشن لا تب اس کا سادہ سادہ ترجمہ ہوگا ٹینشن مت لینا، یعنی تنگی میں مت جانا، تو اب اس کی تنگی مت لو، یعنی تمہاری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو تھے جیسے یوسف علیہ السلام سے حسد تھا ان کو اسی طرح بنیامین سے بھی تھا، اور اس کو ٹارچر کرتے رہتے تھے۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک بھائی مصیبت بن چکا ہوتا ہے دوسرے بھائی کے لیے، یا ایک جو ہے نا سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی دن رات گھروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں یہ ٹینشن تم سے ختم ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ اب میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا اور اگلی مرتبہ میں والد صاحب کو بھی یہاں بلوا لوں گا۔ تو اب دونوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ بھائی ویسے تو ہم رکھ نہیں سکتے، یہ بولیں گے آپ کس بیس پہ ہمارے بھائی کو رکھ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا، تو جس کی چوری کی ہے وہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیتا تھا، یعنی خادم بنا کے، غلام کا مطلب اس کو خادم بنا کے، اب کہ تم اسی کے ملازم ہو، اسی کی خدمت کرو گے زندگی بھر۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں تھا، لیکن مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا۔ مصر کے قانون میں کوئی بھی تعزیر ہوگی چور کے بارے میں، کوئی بھی سزا ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھنے کا بہانہ سوچ رہے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو اب رکھوں کیسے میں۔ تو یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ بھائی پیالہ چھپا دیتے ہیں، اس سے وقتی طور پر بدنامی ہوگی، لیکن اس بدنامی کا بعد میں ازالہ ہو جائے گا، لیکن بھائی کو میں کسی طرح یہاں رکھ لوں گا۔ تو پیالہ چھپا دیا اور انہی کی زبان سے نکلوایا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا مذہب بیان کیا کہ بھئی ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو رکھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ رکھ لو۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ ساری تدبیر اختیار نہ کرتے اور ایسے ہی ان پہ چوری ثابت کر کے ان سے پیالہ نکال لیتے اور پھر بعد میں کہتے کہ بھئی ہم نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے غلام بنا کے، تو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کس قانون کی بیس پہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام اگر کہتے کہ تمہارے ابا کے قانون، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ سکتے تھے آپ تو ہمارے ابا کے مذہب کو مانتے ہی نہیں، آپ تو مصر کے قانون کو مانتے ہو، تو مصر کے قانون پہ آپ کیوں ہمارے قانون کو ترجیح دے رہے ہو اس وقت، یعنی وہ بات بنتی نہیں۔ تو اس لیے پوری یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی، اور جو آگے قرآن میں آ رہا ہے فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں پیالہ ڈال دیا، اور بنیامین سے کہا فی الحال چلے جاؤ، ہم تمہیں کسی طرح نکلوا لیں گے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، چوری انہوں نے نہیں کی ہے، تو یا تو قافلے میں جس نے اعلان کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق ان کو کہہ دیا کہ پیالہ گم ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ پیالہ ان میں سے کسی کے پاس ہوگا، تو اس مؤذن نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا کہ تم چور ہو۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے اگلوانا چاہتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے، تاکہ وہ ڈر جائے، اور اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہو تو وہ اگل دے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کے حکم پہ مؤذن نے یہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کیا ہے، پھر تو اشکال نہیں ہوتا ہے، یعنی اس اشکال کا جواب گویا مل گیا کہ مؤذن نے کہا نا کہ تم چور ہو، یوسف علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ تم چور ہو، پیغمبر تو جھوٹ بول نہیں سکتے، مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے پیغمبر، تو اس نے اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا کہ میں کہہ کے دیکھ لیتا ہوں چور ہو، بعد میں نکل آیا تو ثابت ہو جائے گا، نہیں آیا تو سوری کر لوں گا۔ لیکن اگر یہ مؤذن نے یوسف علیہ السلام کے حکم پہ ان کو کہا کہ تم چور ہو، جیسے کہ اس کا بھی امکان ہے، تو پھر یہ توریہ ہے۔ توریہ کہتے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ اس کا ایک مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کوئی اور مطلب۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان کو چور اس لحاظ سے کہلواؤں گا کہ اصل میں تو تم نے چوری کی ہے، ایک بیٹے کو باپ سے چرا کے کنویں میں ڈالا ہے، تو ہماری نیت تمہیں چور کہنے میں یہ ہے، اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم پہ تم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہیں، آپ ایک مطلب لیتے ہیں، سامنے والا کچھ اور مطلب لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ضرورت میں یہ جائز ہے، مجبوری میں یہ جائز ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کسی بھی کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے تم نے بنیامین کو یہاں رکھنا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اور زیادہ آزمائش ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ توریہ کیا۔ اذن مؤذن، مؤذن نے کہا ایھا العیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم، فوراً واپس پلٹے
اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو. دیکھیں اگر یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوتی نا تو ایک دم ان کی نفس تیز ہو جاتی اور فوراً کہتے کہ بھائی ہم چور وور نہیں ہیں. جھوٹا الزام ہے، جیسے کہ چور پر جب الزام لگے سب سے پہلے کہتے ہیں چور نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کیا گم ہو گیا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ گم کیا ہوا ہے، پھر اگلی بات کرنا. قالوا نفقد صواع الملک، وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں ہم. ولمن جاء به حمل بعیر، اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کو کہیں سے نکال کے لائے گا پورا ایک اونٹ کا سامان لدا ہوا اس کو انعام میں دے دیا جائے گا. تو گویا اس مؤذن نے، اعلان کرنے والے نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اپنا پورا اونٹ لدا ہوا کیسے قربان کر سکتا ہوں. اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا ہے، تو میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، تلاشی دو. وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تم سب کو معلوم ہے، جتنے لوگ وہاں محل میں کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یعنی رخصت کرنے کے لیے آئے ہوں گے یا چوری کا اعلان سن کے سارے نکل آئے ہوں گے. جب اعلان ہوتا ہے نا تو فلاں چور ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو سب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یعنی مصر میں فساد کریں. تم سب کو پتہ ہے کیا مطلب، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہی نہیں ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کا تو کسی شہر میں آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور پھر رخصت ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم تو صاف پتہ چل رہا ہے ہمارے آنے جانے کے عمل سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں. وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں. کیا مطلب، چور قسم کے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو گویا پیغمبر کی اولاد ہیں، خاندانی لوگ ہیں. دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بہت بڑا جرم ضرور ہوا کہ اپنے باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کر دیا، یہ سوچ کے کہ باپ کو صبر آ جائے گا اور ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی. لیکن پیغمبر کی اولاد ان کا مینٹل لیول بہرحال اتنا اونچا تھا کہ وہ اس چوری کے الزام کو اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے. تبھی انہوں نے کہا ہم چور لوگ نہیں ہیں، مطلب ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ چوری نہیں کیا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری اور یہ جو ادھر کی ادھر کر دینا یہ گھٹیا قسم کے خاندانوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. عزت دار لوگ اس طرح کے جرم نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے خاندانی ہونے کا کہ ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، ورنہ وہ شروع میں کہہ دیتے کہ بھائی تمہیں اگر تلاشی لینی ہے تو لے لو نا تلاشی، تو تلاشی لے کے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور جو چور ہو اس کو رکھ لینا اپنے پاس. لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم زمین میں اللہ کی قسم ہم نہ فسادی لوگ ہیں، نہ اللہ کی قسم ہم چور لوگ ہیں. تو یہ کانفیڈنس آپس کا بھائیوں میں ایک دوسرے پر، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ان کے اندر یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر. قالوا فما جزاؤہ، کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے فوراً کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو. تو ان کو تو اطمینان تھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا بھائی، ہم سے کوئی بھی چوری نہیں کرتا. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا دیکھیں بھائیوں کو کہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کم ہے، اور ہمارے باپ کے مذہب میں جو جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں چور کی سزا زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ بظاہر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مصر کا قانون پیش کیا جاتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو جو بھی تمہارا قانون کہتا ہے، تمہاری کورٹ کہتی ہے، جس سزا کا بھی وہ سزا دے دینا. ظاہر ہے وہ سزا کم تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا، اس سزا کا ذکر کیا جو ان کے مذہب میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس سے تو نکل سکتا ہی نہیں ہے، ہم تو چوری ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، لہذا وہ سزا بیان کرو جو بڑی سزا ہے، تاکہ اور یقین ہو جائے کہ بھائی ہم بالکل بے گناہ ہیں. یہ ناممکن اپنا ٹائم ضائع کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار اگر میری جیب سے یہ موبائل نکل آئے، اگر میرا چور ہونا ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دینا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گردن ہی اڑا دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا میرے پاس. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں، تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ ہم چور نہیں ہو سکتے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. یعنی یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے، بہت ہی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا. اس لیے بچوں کو اس پہ بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر، تاکہ وہ
اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه۔ وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ جو مؤذن تھا نا جس نے اعلان کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ بھائیوں سے پہلے شروع کیا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور وور نہیں ہے یہ، لیکن تم نے بنیامین کے سامان سے آخر سے نکالنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی۔ تو تبھی اس نے باقی بھائیوں کے سامان سے پہلے نکالنا شروع کیا، کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے، ورنہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہیں سے نکلے گا، تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف کے بھائی سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر یوسف کے بھائی کے بیگ سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا، پیالہ رکھنا اور اس طرح سے مؤذن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی، یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوری کا الزام لگا کے، یا کسی بھی طریقے سے فی دین الملک، مصر کے قانون میں، مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی، ورنہ مصر کے لاء کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے، جس کا علم سب سے زیادہ، اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا۔ قالوا، اب وہ بھائی پریشان ہو گئے، وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے آیت نمبر 77 تک۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہاں تک تفسیر ہو گئی تھی، یہاں سے میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، اور پھر ایک شخص نے ندا لگائی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، اور اللہ کی قسم ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو انہی کی زبان سے اگلوایا گیا کہ بتاؤ پھر اس کی جزا کیا ہے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے، یعنی جو چور ثابت ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سزا یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے غلام بنا کے، خادم بنا کے۔ تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے، بنیامین کے کجاوے سے، بنیامین کے جو بھی سامان تھا وہاں سے نکل آیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو وہ کہنے لگے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف نے۔ کیسے یہ الزام لگایا انہوں نے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ در منصور میں ایک روایت ہے، روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ تاریخی واقعات میں ضعیف روایت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو۔ اگر صحیح روایت موجود ہے پھر ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے، وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے ایک مستند چیز موجود ہے تو آپ کمزور کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر ضعیف پیش کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ضعیف موضوع نہیں ہوتی ہے، ضعیف میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں کوئی کذاب اور دجال نہ ہو، جھوٹا راوی نہ ہو۔ تو جھوٹا راوی ہوگا پھر تو وہ اس کی بات کو بالکل من گھڑت سمجھا جائے گا، اور کمزور راوی ہے تو اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام کی جو پھپھی تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے پاس رکھا تھا، تو وہ پھپھی اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ارادہ کیا ان کو اپنے پاس رکھنے کا، تو پھپھی نے بہانہ کر کے ان پہ چوری کا الزام لگا دیا، اور یہی کام کیا جو ابو ہے کہ کچھ ان کے سامان میں نا اپنی کوئی چیز رکھ دی اور پھر تلاش کرتی رہیں، اور پھر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو
انہی کے سامان سے نکلا. تو وہ چوری کر کے نا پھپھی نے محبت میں اپنے پاس رکھ لیا ان کو. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ان کی حضانت میں آ گئے. تو محبت میں ایک الزام لگایا تاکہ میں اپنے اس بھتیجے کو جانے نہ دوں. وجہ اس کی یہ تھی یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی, حسین بھی تھے, اور ظاہر ہے کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ جو جس کے ساتھ رہتے اس کو محبت ہو جاتی. تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا, اور قرائن سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن جب ظاہر انسان کو حسد ہو, جیلسی ہو, تو پھر وہ یہ تفتیش میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقی الزام ہے یا غلط الزام ہے, بس وہ تو غلط الزام کو بھی صحیح سمجھتا ہے. تو اسی بیس پہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ماضی میں. اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو حقیقت پتہ ہے, اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا, لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اس بات کو ان کے لیے ظاہر تو نہیں کیا. وہ کون سی بات جو آگے آ رہی ہے, وہ کیا تھی؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ شریر ہو. یعنی فرض کر لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی بھی ہے, تو تم جو چور ہو وہ تو اس سے, تم نے جو چوری کی ہے وہ تو اس سے بدتر چوری کی ہے. تم نے تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. تو واللہ اعلم بما تصفون, اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم غلط بول رہے ہو. ہم نہ میں نے چوری کی نہ بنیامین نے چوری کی, اور تم ایک حسد میں ایک الزام لگا رہے ہو. لیکن یہ دل میں کہا تاکہ ظاہر زبان سے کہتے تو ان کو پتہ چل جاتا بھائیوں کے کہ یہ یوسف ہیں. اب جب پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے تو اب وہ پریشان ہوئے, ٹینشن میں آ گئے. تو سارے مل کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, ان لہ ابا شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے, شیخ کا مطلب بوڑھا ہے, کبیرہ بہت زیادہ بوڑھا, فخذ احدنا مکانا, دیکھیں کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ بھائی سے حسد بھی ہے, انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یار یہ جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے بھائی کو, لیکن اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے کہ جرم اس نے کیا, سزا ہم پانے کے لیے تیار ہیں, جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو لے جاؤ. ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے فوراً مان جائیں گے, کیونکہ بنیامین تو چھوٹا ہے, ظاہر ہے وہ خدمتیں نہیں کر سکتا, اور یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے جوان, یہ طاقتور تھے, جیسے انہوں نے کہا تھا نا نحن عصبۃ, ہم پاورفل ہیں. لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا پلان ہے. تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں آپ, ہم سزا کھانے کے لیے اس کے بدلے میں تیار ہیں. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرنے والے, احسان کرنے والے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ایسے شخص کو رکھیں جس کے پاس سے سامان نکلا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون, اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے. ظاہر ہے سزا, جرم کسی نے کیا, سزا اس کے بدلے میں کسی اور کو دی جائے تو یہ عرف میں ظلم ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں, میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلا کے اس سے کہا کہ مایوس مت ہونا. تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن آزمائشوں میں یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائی بنیامین بھی آزمائشوں میں تھے, تو کیسے اللہ نے ملا کے ان سے آزمائشوں کو دور کر دیا. اور یعنی جیسے یوسف سے آزمائشوں کو دور کیا, بنیامین سے بھی آزمائشوں کو دور کیا. دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ہیلہ یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا یہ شرعاً جائز ہے, بشرطے کہ آپ حق پر ہوں. کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام چونکہ برحق تھے, اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بھائیوں کو مزید ٹینشن دو, یہ ٹینشن بھائیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی, عبرت کا ذریعہ بنے گی, اور باپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی. تو وہ ٹینشن کیا دینی ہے, کبھی بنیامین کو رکھ لینا ہے اپنے پاس. تو چونکہ یہ اب یوسف علیہ السلام اس سب کچھ کرنے میں برحق تھے, اللہ کے حکم سے کر رہے تھے, تو اس کے لیے ان کے لیے ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز تھا کہ بھئی کس طرح سے رکھیں. تو کوئی بات نہیں, بھی پیالہ سامان میں رکھ دو اور جو ہے اور پھر اس طریقے سے ان پہ الزام لگا کے اپنے پاس رکھ لو. وہ الزام جھوٹا نہیں تھا, کیونکہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور توریہ کرنا جائز ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی توریہ کیا تھا,
بھائی کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے، بلکہ ندا کروائی کہ تم لوگ چور ہو. تو ظاہر ہے وہ چور تھے، اس معنی میں چوری کی تھی انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو چوری کر لیا تھا انہوں نے. تو یہ توریہ کہلاتا ہے. تو آج بھی اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہ توریہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ہیلہ بھی کر سکتا ہے. اس کی بہت ساری فقہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا، ایک آدمی نے آپ کے 1,00,000 روپے دینے، وہ واپس نہیں کر رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے. تو حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن و حدیثی سے استنباط کیا ہے کہ آپ کوئی ہیلہ کر کے اپنی رقم لے سکتے ہیں اس سے. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا جس کو آج کے زمان میں ڈرامہ کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی ڈرامہ کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس سے قرضہ لے لیں، یعنی کسی شخص کے نام پہ قرضہ لے لیں، کسی شخص کو بھیجیں اور بولیں کہ بھائی اس سے بولو کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تمہیں وہ دے دے گا، مجھے تو دے نہیں رہا، تو ادھر سے لے کے پھر ادھر لے لیے. یا یہ بھی جائز ہے کہ وہ پھر بھی نہ دے رہا ہو تو اس کی کوئی چیز چوری کر لی جائے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی پیسے لیے جائیں اور باقی رقم اس کو واپس کر دی جائے. تو یہ چوری لفظی اعتبار سے یہ عمل چوری کہلائے گا، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مقصد اپنا حق وصول کرنا ہے، اس کا حق دبانا نہیں ہے. چوری میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے. یہاں اس کو میں ظاہر لحاظ سے چوری کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے. تو اس طرح سے کسی بھی طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا حق اس سے وصول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سامنے والا ظلم کر رہا ہو. ہاں اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے، پھر ایک الگ بات ہے، پھر جائز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم اگلے رکوع کی طرف. اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلہ اس لیے اختیار کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اور مصر کا جو لا تھا، اس کے قانون میں چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے. تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ چاہ رہے تھے کہ دین یعقوب کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں کوئی عہدہ لینا بھی جائز ہے اور پھر اس کے ملکی قوانین کی رعایت کرنا بھی جائز ہے. جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو وہاں کا جو لا ہے، جو قانون ہے، اس کو آپ فالو کریں گے. اور وہاں کوئی عہدہ لینا، یعنی آپ عدالت میں جج بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ. یعنی یہاں پر تو اشکال ہوگا نا کہ جج بننے کے بعد آپ کے تو سارے فیصلے وہ غیر مسلم ریاست کے مطابق ہوں گے، ان کے قانون کے مطابق ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ تو کافر ہیں. کہیں قرآن نے کہا ظالم ہیں، کہیں قرآن نے کہا فاسق ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جج بنائے اور غیر مسلم ریاست میں ہے تو وہ غیر شرعی فیصلہ کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ وہ تو کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا. تو یہاں اس کی تفصیل خوب سمجھ لیں. دیکھیں، غیر مسلم ریاست میں اگر کوئی جج بنتا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلے کو وہ شریعت کا فیصلہ نہیں سمجھتا اور برحق نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اور آسان کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں عدالت میں جج ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے. شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک شخص زنا کر کے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے غیر مسلم ریاست میں. اب جج غیر مسلم ریاست میں مجبور ہے اس کو رہا کرنے پر کہ بھئی اس کو رہا کر دے. اسلام میں حکم کیا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ شریعت کے فیصلے کے بالکل اگینسٹ ہے. تو ایسی صورت میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ملکی قانون کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور دل میں وہ نیت کرے کہ میں اس کو برحق نہیں سمجھتا خدائی قانون کے حساب سے، کیونکہ خدا کا قانون تو سب سے اعلیٰ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن میں چونکہ ملکی قانون کا پابند ہوں لہذا میں تمہیں بری کر رہا ہوں. یہ کلیئر کر دے اور دل میں یہی سمجھے کہ کیونکہ میں اس ریاست کا ملازم ہوں لہذا میں پابند ہوں کہ اس ریاست کے مطابق فیصلے کروں، لیکن میں اس فیصلے کو دل سے برحق نہیں سمجھتا. یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ زانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو پھر جج انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ وہ کوئی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملط کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جج کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں. یعنی جج اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، وہ تو مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر. نہ اس فیصلے کو برحق سمجھ رہا ہے وہ، ظاہر ہے اس جج کو ہٹائیں گے کوئی دوسرا بھی یہی آ کے فیصلہ کرے گا.
تو اس طرح کے فیصلے میں جج گناہگار نہیں ہوگا. اس کی مثالیں جیسے ہماری عدالتیں ہیں پاکستان میں, اسلامی ملکوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, غیر شرعی فیصلہ ہوتا ہے, لیکن وہ اوپر مجبور ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے یا برحق حکم یہی ہے. ہاں اگر جج نے یہ فیصلہ کیا شریعت کے خلاف اور اس کو برحق سمجھنے لگا, انسانیت کی نجات اس میں سمجھنے لگا, تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جج. وجہ اس کی یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں وہ انسانی قانون کو ترجیح دے رہا ہے. تو ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے, تو یہاں فیصلے سے مراد ہے دل سے فیصلہ, یعنی عقیدے کا فیصلہ, کہ عقیدے میں اس کو برحق سمجھنا شروع کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے. عقیدے میں اگر برحق نہیں سمجھتا تو ظاہری لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے, تو ظاہری لحاظ سے فیصلے میں وہ چونکہ پابند ہے ایک ملکی اور ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر, لہذا اس پابندی کی بیس پہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک صورت میں گناہ بھی ملتا ہے, وہ صورت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا اور اس کو کہا کہ آپ جو حق فیصلہ ہو وہ کریں, ملکی قانون نہیں چاہیے ہمیں, جس فیصلے کو آپ برحق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں. ایسی صورت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا ہے, جیسے علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں یا قبائلی جرگے ہوتے ہیں. اب قبائلی جرگوں میں کسی شخص کو, کسی قبیلے کے سردار کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ آپ فیصلہ کریں, تو وہ چونکہ ملکی قانون کا پابند نہیں ہوتا, کوئی ریاست کی کوئی رٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ پھر اگر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے, کیونکہ وہاں تو وہ آزاد ہے نا, اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے. پھر اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہاں بھی دو صورتیں ہیں. اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ فیصلہ ہی درست ہے جو شریعت کے خلاف میں کر رہا ہوں, جیسے قبائلی رسومات کو دیکھتا ہے وہ, یا اپنے کلچر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موقع پر یہی ہونا چاہیے, یہی صحیح ہے, تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں یا کلچر کے بنے ہوئے قانون کو درست اور صحیح سمجھا, تو یہ صحیح اور درست سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی اصل تو اللہ ہی کا قانون ہے, لیکن وہ اپنی قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا کلچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے, اس لیے کہ بھئی اس پر ایک دباؤ ہے یا اس کو کسی لالچ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا, کافر نہیں ہوگا, جبکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے, لیکن میں لالچ میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا اپنے قوم اور قبیلے کی محبت میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہے, لیکن لالچ میں کر رہا ہے یا دباؤ میں کر رہا ہے, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عملی خرابی ہے, یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے. اسلام سے خارج انسان عملی خرابی سے نہیں ہوتا, عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے. جیسے ایک شخص عملاً نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, لیکن عملاً نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھتا, تو پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں ہوگا, وہ کافر ہوگا, کیونکہ عقیدہ اس کا یہ کہ نماز ضروری نہیں ہے. تو اسلام سے خارج ہونے کے لیے دل کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہونا ضروری ہے, عملاً کوتاہیوں سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ خوب سمجھ لیں. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی کہ میں نے جو یہ کہا کہ غیر مسلم ریاست میں قبیلہ کا کوئی جرگہ ہو یا دو آدمی کسی کو ثالث بنائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں اور وہ دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دے, تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. تو یہ بھی جب ہے جب وہ دباؤ بھی یعنی اکراہ ملجے نہ ہو. اکراہ ملجے کا مطلب قتل کا خوف یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف. اگر کسی پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, بشرطے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو. یعنی ظلم سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی ناحق انسان کا قتل نہ ہو رہا ہو. تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی ناحق کو قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس کیس آیا, لوگوں نے اس کو حکم بنایا اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے, لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلے میں اس کو قاتل ثابت کرنا ہے تاکہ ہم قصاصاً قتل کریں.
تو ایسی صورت میں جج پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے جج کے لیے یہ غلط فیصلہ جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ پہ قتل کا الزام لگا کے اس کو قتل کروانا یہ جائز نہیں. ایسا دباؤ شریعت میں معتبر نہیں، کیونکہ جتنی آپ کی جان قیمتی ہے اتنی اس کی جان بھی قیمتی ہے. ہاں مالی نقصان کروایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن پھر اس مالی نقصان کی تلافی اس کے اوپر ہوگی. شرعاً یہ مکلف ہوگا کہ اس مالی نقصان کی بعد میں کسی طریقے سے تلافی کرے. تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں آپ ایسا قانون پہ فیصلہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے، لیکن وہ غیر شرعی بالکل شریعت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت میں ایک چیز کی سزا زیادہ ہے، آپ فیصلہ کر کے اس کی سزا کم دے رہے ہو. مثال کے طور پر امریکہ کی عدالت میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہوتی ہے اور جج ایک مسلم ہے، تو جج اس کو جیل کی سزا دے دیتا ہے. حالانکہ اسلام میں سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا. تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا تو ہاتھ کاٹنا بنتی تھی، لیکن اس نے بالکل بری ذمہ قرار دینے کے بجائے کم سزا کر دی ہے. تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل بھی چور کو سزا نہ ملتی. تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شریعت کے حکم کا معاون اور مددگار بن رہا ہے کہ چلو ہاتھ نہیں کٹوا رہا تو کم از کم جیل تو بھجوا رہا ہے نا اس کو. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے فیصلوں کو بھی غیر شرعی کہہ دیتے ہیں. تو یہ غیر شرعی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت میں کامل سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، ناقص سزا مل گئی ہے. تو سزا نہ ملنے سے بہرحال بہتر ہے کہ ناقص سزا ہی مل جائے. تو ایسی صورت میں اس فیصلے کو غیر شرعی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شریعت پر جہاں پورا عمل نہیں ہو رہا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کم از کم کچھ تو عمل ہو رہا ہے نا، چور کو کچھ نہ کچھ سزا تو مل رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے. آج کل ہمارے یہاں سب پہ ہی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، بس ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلو کیا ہے. ماضی قریب میں یہ بہت زیادہ فتویٰ پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی ملکوں میں جتنے ججز ہیں کوئی بھی اگر غیر شرعی فیصلہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اسلام سے جب خارج ہوگا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آگے بچے بھی ولد الزنا پیدا ہوں گے. اتنی اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں لیا جا رہا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. جب آپ اپنے طور پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اگرچہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور آگے کہا وہ ظالم ہے، آگے کہا وہ فاسق ہے. وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے. تو اس آیت سے کا وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہی مفہوم چاروں ائمہ سے منقول ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. ان چاروں فقہا، چاروں مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جج کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے اور لیکن اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا. تو یہاں جو آیت ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا، وہاں فیصلے سے مراد ہے یعنی ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں نا تم خود فیصلہ کرو کہ ایک خدا ہے یا زیادہ خدا ہیں، تو وہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے. تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ دل کا فیصلہ ہے، دل کا فیصلہ ہے. تو اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، برحق وہی ہے، لیکن میں چونکہ اس ملک کے قانون کا پابند ہوں اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اللہ کا قانون نہیں بتا رہا، میں اس ملک کا لا بتا رہا ہوں تمہیں، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میرے پاس کوئی آئے اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ایک وراثت کے آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، تو میں اس کو خدا کا قانون بتاؤں گا. لیکن وہ مجھے کہتا ہے مجھے خدا کا قانون نہ بتائیں، مجھے امریکہ کا قانون بتائیں، تو میں امریکہ کا قانون اس کو بتا دوں گا، بھائی امریکہ کے حساب سے ایسا ہے تو یہ لاگو ہوگا تمہارے اوپر. تو یہاں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں امریکہ کا قانون بہتر ہے، بلکہ بھائی جو تم نے پوچھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو جج بھی جب کوئی شخص جج کے پاس کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جج مجھے اس ملک کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرے گا، وہ خدائی قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا. اور جج کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے شدہ ہوتی ہے. تو اگر جج اس مخلوق کے قانون کو خدائی قانون سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے تو کافر ہے، اگر اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا پھر کافر نہیں. ہاں جو عدالت میں جا رہا ہے نا اس کے بارے میں بہت سخت خطرہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں بیٹے کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ.
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے معاذ اللہ کوئی ظلم زیادتی کر لی، لہذا میری وراثت، وہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری وراثت کو امریکہ یا جاپان کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے، تو یہ شخص سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ جب اسلام ایک آلٹرنیٹ اس کے پاس بہترین موجود ہے تو آپ کیوں ایک کافر عدالت سے آپ فیصلہ کروا رہے ہو؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ شخص اس قانون کو صحیح سمجھتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو کافر بھی ہے، اور اگر صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون درست ہے لیکن کوئی لالچ میں آ کے یا کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کروا رہا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، پھر کافر تو نہیں ہے لیکن بہت سخت گناہ گار ہو گئی۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں، ان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک اسلام کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی اور سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو ججز کے لیے معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے، زیادہ خطرناک معاملہ، یعنی ججز سے میری مراد وہ جج جو کسی غیر مسلم ریاست میں جج ہو، اس کے لیے معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، ڈینجرس ان لوگوں کے لیے کہ جو اس عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ ہیں بھی مسلم۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں۔ تو مسلم کے لیے یہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کروائیں۔ اگر ملکی قانون اور اسلام کا قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر اسلام سے فیصلہ کروائیں۔ ہاں، بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام اور ملکی قانون آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پھر شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ملکی قانون سے فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم آپ آگے چلتے ہیں اب۔